السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ الاعراف آیت نمبر 44 to 87 قرآن عظیم سے استفادہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے۔ ایک کون سا ٹائم ہے جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے؟ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک منادی پکارے گا کہ اے جنت والو، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، اب ہمیشہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہ آئے گی، اب ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، اب ہمیشہ عیش میں رہو گے، کبھی پریشان حال نہ ہوگے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کرے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو جنت اور جہنم والوں میں اب کمیونیکیشن شروع ہوگی۔ اور آج تو اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور موبائل دونوں نے مل کر ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کو کس طرح سے کنیکٹ کر دیا ہے۔ تصویر بھی آ جاتی ہے، آپ اسکائپ، آپ واٹس ایپ، کسی بھی کال کے ذریعے سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک کمیونیکیشن لائن ہے جس کا یہاں پہ بتایا گیا کہ جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب نے تو ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے حق پایا، یعنی ہم نے اس کو سچا سمجھا، ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی تو ہمیں تو وہ سچ مل گیا، یعنی ہمیں جنت مل گئی۔ تو کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے حق پایا؟ یعنی تم تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے، تو آج پھر کیا حال ہے تمہارا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، یعنی اس وقت وہ مان لیں گے اس بات کو۔ تب ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا۔ اعلان بہت ضروری ہے، غور سے سنیے۔ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کون ہے یہ ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ ہیں جو خود بھی اللہ کے راستے سے رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے رکتے ہیں۔ طریقہ کوئی بھی ہو، ڈرا کے، دھمکا کے، شک پیدا کر کے، جو بھی فرقہ بندی کر کے، جو بھی اللہ کے راستے سے رکتا ہے وہ کون ہے؟ ظالم، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ اور کیا کوالٹی تھی کہ ان لوگوں کی جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی؟ وہ یبغونها عوجا، وہ اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے۔ کس میں؟ اللہ کے راستے میں شک شبہ، خامیاں نکالتے تھے، کیڑے نکالتے تھے لوگوں کو دور کرنے کے لیے۔ اور وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کے انکاری تھے، یعنی انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ آخرکار حساب کتاب ہو کر رہے گا، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ جب رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا، اچھوں کو ان کی اچھائی اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک آڑ ہوگی، کن کے درمیان؟ جنت اور جہنم والوں کے درمیان۔ اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن گائیڈ کرتا ہے، سور سے تعبیر کیا گیا اس دیوار کو، اس کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت اور جنت ہوگی، اور اس کے باہر کی طرف جہنم اور اللہ تعالیٰ کا
عذاب ہوگا۔ اسی حجاب کو اعراف کہتے ہیں، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، آراف پر، یعنی آراف کیا ہے؟ حجاب، اس کو آراف کہا گیا، اور مراد اس سے جنت اور جہنم کے درمیان اونچی سی دیوار ہے۔ اب اصحاب اعراف کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں ہمیں مفسرین نے بتایا، وہ لوگ کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، یعنی ان کی نیکیاں جو ہیں وہ چونکہ بدیوں کے برابر ہیں، اس لیے نہ ان کے لیے جنت نہ ہی ان کے لیے جہنم، بلکہ ان کا رزلٹ لیٹر آن ہے، ابھی رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا۔ یا پھر ایسے لوگ جنہوں نے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی نافرمانی کر کے جہاد کیا اور اس میں شہید ہو گئے، تو وہ جو ماں باپ کی نافرمانی ہے وہ مانے ہوگی ان کی رزلٹ کی ڈکلیریشن میں۔ اور اس سے مراد بلندی والے بھی ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا کی، تو فرمایا کہ یہ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، آراف پہ کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پہ سلامتی ہو، اور وہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے بلکہ اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا۔ یعنی یہ کون ہے؟ اصحاب اعراف، یہ اہل جنت اور اہل جہنم سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور ان لوگوں کو سلام کریں گے جنہیں جنت کی بشارت دی جا چکی ہوگی، لیکن ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ لیکن یہی اصحاب اعراف جب جہنم والوں کی طرف نگاہ اٹھائیں گے تو مارے خوف کے جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے پکار اٹھیں گے کہ ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، یعنی ہمیں جہنم میں داخل نہ کرنا۔ فرمایا اور آراف والے لوگ کچھ جہنمیوں کو ان کی علامات سے پہچان لیں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت، یعنی جس پہ تمہیں مان تھا، اور تمہارا کبر و غرور تمہارے کام نہ آیا، یعنی تم خود کو بڑا سمجھتے تھے تو آج تمہارا کبر تمہارے کسی کام کا نہیں۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان پہ نہیں ہوگی؟ یعنی مسلمان جو تھے ان کو دیکھ کر تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو فضول سے لوگ ہیں، آج دیکھو کہ کیسے اللہ نے ان پہ رحمت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تو تمہیں اب کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم، یعنی ماضی کے غم سے آزاد اور مستقبل کے خوف سے تم آزاد ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کامیاب ڈکلیئر ہو گئے۔ اور اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے، یہ بہت ہی خطرناک سین ہے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو، یا اللہ نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ اور وہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پہ حرام کی ہیں، یعنی جنت کا کھانا اور پینا کافروں پہ حرام ہے۔ دنیا میں تو کافروں پہ کچھ بھی حرام نہیں ہے، لیکن یہ کون ہے کافر؟ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو اب یہ وہ کافر نہیں ہیں جو بتوں کے پجاری تھے، بلکہ بتایا کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا، جنہوں نے دین کو بنا رکھا تھا، یعنی دین کو فارغ وقت کا کھیل سمجھا، سنجیدگی سے نہ لیا، جب جی چاہا اپنا لیا، جب جی چاہا چھوڑ دیا، دینداروں میں دیندار بن گئے، دنیا داروں میں دنیا دار بن گئے، یا پھر دین کو بھی ٹائم پاس سمجھا، شغل کے لیے اپنایا اور جب جی چاہا چھوڑ دیا، یا پھر یہ زندگی کے دھوکے میں مبتلا تھے۔ اور زندگی کا دھوکا کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے ہی رہوں گا، یوں ہی شب و روز چلتے رہیں گے، یوں ہی زندگی جاری اور ساری رہے گی، شاید ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ یا پھر زندگی کا دھوکا یہ بھی ہے کہ انسان
دنیا کی زندگی کو ہی اپنی ترجیح اول بنا لے، اس کی کامیابی کو کامیابی سمجھے، اس کی ناکامی کو ناکامی سمجھے، اور جب کہیں دین اور دنیا میں ٹائی پڑ جائے تو وہ دنیا کو اپنا لے، دنیا کا نقصان برداشت نہ کرے، لیکن آخرت کو پیچھے کر دے، دنیا کو آگے کر دے۔ یہی ہے دنیا کی زندگی کا دھوکا۔ تو یہ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر جنت کا کھانا پینا حرام ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے آس پاس اپنے پیاروں کی خبر لینی چاہیے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا چاہیے، کہ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور وہ کیسے کہ دین کو سیریس لیں اور دنیا کے دھوکے کو اتنا اپنے اوپر طاری نہ کریں کہ ہم صرف دنیا ہی کے کتے بن جائیں۔ فرمایا ان کا حال کیا ہونے والا ہے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم انہیں بھلا دیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح انہوں نے آج کے دن کو، آج کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور اس لیے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو آیت کا انکار بھی تبھی بندہ کرتا ہے جب انسان اللہ کی ملاقات کو یاد نہیں رکھتا، تو پھر وہ دنیا ہی کا بندہ بن جاتا ہے۔ حل کیا ہے؟ کون سی چیز ہو، کون سا طریقہ ہم اختیار کریں کہ ہم اللہ کی ملاقات کو کبھی فراموش نہ کریں؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے ہیں۔ یہ کتاب حل ہے جو ہمیں اللہ کی ملاقات یاد کرواتی ہے، یہ کتاب حل ہے جو ہمیں آخرت یاد کراتی ہے۔ اس کتاب کے ساتھ مستقل تعلق، روز کی بنیاد پہ تعلق، سمجھ کا تعلق، عمل کا تعلق انسان کو پھر اس خفقان سے، اس بیماری سے نکال دیتا ہے۔ کون سی بیماری؟ اللہ کو بھولنے کی بیماری، آخرت کو بھولنے کی بیماری۔ تو فرمایا کہ ہم یہ ایک کتاب لے کر آئے ہیں جس سے پورے علم کی بنیاد پہ ہم نے کھول کے بیان کر دیا ہے، وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ تو اگر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان درست ہوگا اور ہم اس کتاب کو سمجھیں گے کہ اللہ نے یہ منشور بھیجا ہے ہماری زندگی گزارنے کا، یہ سیلیبس ہے ہمارے دنیا کے امتحان کا، ہم اسے اچھے سے سیکھیں، ہم اسے اچھے سے سمجھیں، ہم اچھے سے اس پہ عمل کی کوشش کریں، تو پھر رحمتیں ہی رحمتیں آئیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور اس توفیق کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ کہ میں اور آپ آج عہد کریں اس کتاب کے ساتھ، وابستگی کا عہد، ایک پختہ اور مستقل بنیادوں پہ وابستگی کا عہد، سوچ اور سمجھ کی بنیاد پہ وابستگی کا عہد، عمل کی بنیاد پہ وابستگی کا عہد۔ فرمایا کیا یہ لوگ صرف قیامت کے آ جانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن وہ آ جائے گی اس دن وہ لوگ جنہوں نے اسے پہلے سے بھلا رکھا تھا کہیں گے کہ ہمارے رب کے انبیاء سچی بات لے کر آئے تھے، بس اب کیا کچھ لوگ ہمارے سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا پھر ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم جو کچھ پہلے کرتے رہے تھے اس کی بجائے نیک عمل کریں۔ لیکن اب تو موقع نہیں رہا، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، خود اپنے آپ کو نقصان میں انڈلج کیا، ان کی افطرا پردازیاں ان کے کسی کام نہ آئیں گی جو وہ دنیا میں یعنی کرتے تھے کہ فلاں ہمیں بچا لے گا اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وہ صرف زمین و آسمان کا رب نہیں بلکہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز پہ اس کا حکم چلتا ہے۔ اس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر عرش پہ مستوی ہو گیا۔ وہ رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ دیتا ہے اور رات تیزی کے ساتھ اس کی طلب میں رہتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ تو کتنا محروم ہے وہ شخص
کہ جو اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو، کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اس کے فائدے کا بنا دیا، پوری کائنات اللہ کی اطاعت کرے، اور جو اس کی بہترین مخلوق ہے اس کو تو پھر سب سے بڑھ کے اس کی اطاعت کرنی چاہیے نا۔ آگاہ رہو، وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا حکم ہر جگہ نافذ ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بہت ہی بابرکت ہے، تو جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ گیا اسے بھی برکتوں سے مالا مال کر دے گا وہ رب۔ تو ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمیں نہ صرف اس کی اطاعت کرنا ہے بلکہ اس کی قربت کے ذریعے تلاش کرنے ہیں۔ پھر فرمایا وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ تم اپنے رب کو پکارو، اور کیسے پکارو؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا جب تعارف کروایا تو اس کے بعد یہ دعوت دی کہ اس کو پکارنا برحق ہے، کیونکہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے، تم بھی اسی کو پکارو۔ کیسے پکارو؟ بہت عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ۔ تضرع کہتے ہیں ایسی عاجزی جس میں اپنی ذلت، اپنی کمزوری کا اعتراف ہو کہ یا رب میں تو کمزور ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں تو بے بس ہوں، میرے سر پہ میرے گناہوں کا بوجھ بھی ہے۔ اس کو پکاریں، اسی سے مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب انبیاء علیہ السلام نے بھی اسی سے مانگا، کیونکہ اصل داتا وہی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے رب کو پکارو جو خالق مالک مدبر ہے، اس کو پکارو، اس سے مانگو۔ کیسے پکارو؟ تضرع کے ساتھ اور خفیہ، چھپکے چھپکے، کوئی کسی کو اعلان کر کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہم زبان سے بھی خاموشی سے ہلکے ہلکے بلائیں گے تب بھی وہ سن لیتا ہے۔ اگر ہمارا صرف دل اس سے مانگ رہا ہو، بظاہر ہم کام کر رہے ہوں، تب بھی وہ سن لیتا ہے۔ لیکن انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو دعا میں حد سے تجاوز کر جائے، ایسی چیزیں مانگے، مثلا پر مانگ لے کہ میں اڑنے لگوں، یا انبیاء کا مرتبہ مقام مانگ لے، تو یہ امر محال ہے۔ یا پھر دعا میں حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ چیخنا، چلانا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا۔ تو یہاں دعا کے آداب کچھ ہمیں پتہ چل رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عاجزی سے مانگنا، اور اس میں ریا نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے امید ہونی چاہیے، ساری امیدیں اس سے وابستہ کر کے ہمیں مانگنا چاہیے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور فرمایا کہ زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ تو زمین کی اصلاح کیسے ہوئی؟ توحید کے ذریعے، اس خالق اور مالک کو واحد واحد مان کر، اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کے ذریعے دنیا میں بھیجا تو اس کی اصلاح ہو گئی۔ کب ہوئی اصلاح؟ جب پیارے رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل آ گئے اور دین کی تکمیل کر دی۔ اب اگر دین اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد بھی ہم اسے نہیں مانتے، یعنی کلمہ گو تو ہیں لیکن مان کے بھی نہیں مانتے، یعنی عملی طور پہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی فرما برداری اختیار نہیں کرتے، تو یہی دراصل فساد ہے۔ فساد کس میں ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں فساد ہے، گناہ میں فساد ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھی اصلاح کے طریقے بتائے، کائنات کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، رب کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ پھر دوبارہ بتایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اسے پکارو، اسے پکارو۔ دین چاہیے تب بھی اسے پکارو، دنیا چاہیے تب بھی اسے پکارو، دین کی سمجھ چاہیے، عمل کی توفیق چاہیے تب بھی اسے پکارو، دنیا میں ہنسانا چاہیے تب بھی اسے پکارو، آخرت میں ہنسانا چاہیے تب بھی اسے پکارو۔ لیکن جب مانگو تو دو ٹولز تمہارے ساتھ ہوں، ایک ہے اللہ کا خوف، یعنی اس بات کا خوف کہ میرے سر پہ تو بہت سی نافرمانیوں اور گناہوں کا بوجھ ہے، اگر پکڑ ہو گئی تو میں کیا کروں گی، اس کے عذاب کا خوف، اس کی ناراضگی کا خوف، اس کے دور جانے کا خوف، آخرت کی ناکامی کا خوف۔
یہ طاری ہو اور اللہ سے امید بھی ہو مل جانے کی کہ جو میں مانگوں گی وہ ضرور دے گا۔ تو دعا کرتے ہوئے آجزی، انکساری اور ہاتھ پھیلانا، جیسے ایک فقیر مانگتا ہے، اور ساری امیدیں اسی سے وابستہ کرنا اور ہر ریا سے پاک ہو کے اس سے مانگنا۔ تو اوورآل جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کی تو بالکل قریب ہی ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو نیکیوں پہ نیکیاں کہتا چلا جاتا ہے۔ نیکوکار کو بھی محسن کہتے ہیں، جو احسان مند بھی ہوتا ہے اور احسان کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ نیکیاں کرتے جاؤ تاکہ اللہ کی رحمت پاؤ، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیکی انسان کرے اس کے فوری بعد دعا کر لے تو اللہ کی رحمت اس کو مل جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو اوورآل ہمیں کیا بتایا گیا کہ زمین میں متواضع انسان بن کے جئیں، عاجز مزاج ہو کے جئیں، اس کی بندگی کرتے ہوئے جئیں، اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے جئیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، کیونکہ ہم محتاج ہیں اور وہ داتا ہے۔ اور کیسے مانگیں؟ کہ ہمیں دعا کی قبولیت اور جنت کی مل جانے کی امید بھی ہو، اللہ کی رضا کی امید کے ساتھ اس سے مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف کرایا گیا، وہی ہے جو ہواؤں کو رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری کے طور پہ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اسے خشک اور قحط زدہ بستی کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، پھر اس میں پانی برساتے ہیں اور اس میں ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ ہم مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کریں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ کیا نصیحت ہے اس میں؟ وہ رب جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ ہمیں مشکل حالات سے نکال سکتا ہے، وہ ہماری مشکل کشائی کر سکتا ہے، وہ ہماری ہر حاجت کو پورا کرنے پہ قادر ہے، اور وہ بڑا داتا ہے۔ فرمایا اور اچھی زمین کا پودا اس کے رب کے حکم سے اچھا نکلتا ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے اس کا پودا بہت ہی کمزور اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں مراد ہے دل کی زمین، جس پہ جب وحی الہی کی بارش ہوتی ہے تو جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اس کو جذب کر لیتی ہے اور اچھا پھل اور اچھا پودا پیدا کرتی ہے۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ مومن قرآن کریم سن کر اس سے یاد کرتا ہے، اس کے معنی کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس سبز و شاداب زرخیز زمین کی مانند ہے جس میں بارش ہونے کے بعد پودے اگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی زمین کو ایسا ہی بنا دے کہ قرآن کی بارش اس پہ ہونے لگے، اور پھر ہم ایک نفع بخش انسان بن جائیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ فرمایا ہم شکر گزاروں کے لیے اپنی آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کے لاتے ہیں، یعنی مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان کے قوم کے سرداروں نے کہا بے شک ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، بالکل مائنڈ نہیں کیا، کیونکہ وہ پرسنل نہیں تھے نا، اپنی ذات کی بڑائی نہیں تھی ان کے دل میں۔ ہم وہ چیز آرام سے کہتے ہیں اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا ایک رسول ہوں، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو پیغمبر خیر خواہ ہوتے ہیں، اور میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ تمہارے رب نے وحی کی تم میں سے ہی تمہارے جیسے ایک آدمی پر، تاکہ تمہیں وہ ڈرائے اور تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو؟ بس ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ کشتی میں سوار لوگوں کو نجات دے دی، یعنی جنہوں نے پیغمبر کو مانا، جو ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی انہیں ڈبو دیا۔ تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی، ایمان والوں کی حفاظت فرماتا ہے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ فرمایا انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھی قوم کے لوگ تھے۔ وہ قوم اندھی تھی، وہ اندھے نہیں تھے، ان کی آنکھیں تھیں، مراد ہے دل کے اندھے تھے، کیونکہ ان کے دل پیغمبر کی خیر خواہی سے اندھے تھے، کیونکہ ان کے دل ہدایت سے اندھے تھے، اس لیے انہیں اندھا کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نگاہ بصیرت عطا فرمائے۔ فرمایا ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم لوگ تقوی اختیار نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، انہوں نے کہا ہم تو تجھے احمق سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا ایک رسول ہوں۔ اب دیکھیں کہ پیغمبر اپنی ذات سے اٹھ کے بات کرتے ہیں، انہیں یہ چیز ذرا بھی فرسٹریٹ نہیں کرتی کہ یہ میری ذات پہ حملہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کی ذات بڑی ہوتی ہے، جس کی نگاہ میں اللہ کی ذات بڑی ہو جاتی ہے اس کے اندر سے میں نکل جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا مخلص اور امانت دار ہوں۔ کتنا پیارا اخلاق ہے پیغمبروں کا، اگر ہم یہ طریقے اپنائیں تو دو کوالٹیز یہاں پہ بہت خوبصورت بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اخلاص سے خالص، پیور، اور اللہ کے لیے بھی پیور، بندوں کے لیے بھی پیور، تعلقات میں بھی پیور، اور امانت دار ہونا۔ تو ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ پھر وہ کہنے لگے کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ تمہارے رب کی وحی تم میں سے ایک آدمی پہ نازل ہوئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد اپنا خلیفہ مقرر کیا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت اور جسامت عطا کی، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بہت خوبصورت نسخہ کامیابی کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوں، جو احسان کیے ہوں، جو کرشمہ قدرت دکھائے ہوں، ان کو انسان ریئلائز کرے، ایکسیپٹ کرے اور ان کا ذکر کرے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے اندر شکر پیدا ہو، احسان مندی آئے، کیونکہ انسان جس کا احسان مند ہوتا ہے اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مطیع بنا دے، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا بندگی کرتے آئے ہیں؟ بس اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آ کے رہے گا۔ کیا تم لوگ مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ نافرمانی کا نتیجہ عذاب کی صورت انہیں بھگتنا ہوگا۔ بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی، ایمان والوں کو نجات مل گئی اور ہماری آیتوں کی تکذیب کرنے والوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور وہ لوگ اہل ایمان نہ تھے۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ معجزہ جو انہوں نے خود مانگا تھا۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے بطور نشانی بھیجا ہے، تم لوگ اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں یہ کھاتی پھرے، اور دیکھو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، جب وہ ہمیں مل جاتی ہے تو وہ چیز ہی ہماری سب سے بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں تو خیر مانگیں، اس کا فضل مانگیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر نعمت امتحان ہے۔ فرمایا یاد کرو جب عاد کے بعد اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا۔ ہر پیغمبر نے انہیں عبرت دلانے کی کوشش کی پچھلی قوم سے۔
فرمایا یاد کرو جب آج کے بعد اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا اور زمین میں ٹھہرنے کی جگہ دی، اس کے میدانی حصے میں تم محل تعمیر کرتے تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے تھے، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یعنی اللہ نے اگر تمہیں ترقی دی ہے تو پھر نافرمان بن کے نہ جیو، سرکش بن کے نہ جیو۔ سبق کیا ہے کہ جب اللہ کوئی ترقی دے، کامیابی دے، تو انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے پوچھا جو ایمان والے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی صالح اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو اس چیز پہ ایمان لے آئے ہیں جو وہ دے کر بھیجے گئے ہیں، یعنی پیغمبر۔ ان متکبروں نے کہا، جس پر تم ایمان لے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی تم جیسے کمزور لوگ جو بات مان رہے ہیں، اگر ہم بھی مان لیں تو پھر تو ہماری شان میں کمی آ جائے گی۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کی حکم سے سرکشی کی اور کہا، اے صالح، اگر تو واقعی رسول ہے تو وہ عذاب لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ بس زلزلے نے انہیں آ لیا، اللہ نے زلزلہ بھیجا اور ان کی وہ عمارتیں جو ان کی کامیابی کا نشان تھی ڈھیر ہو گئیں، اور وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر مر گئے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اصل خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ جو ہماری آخرت کی خیر چاہے اور ہمیں اللہ سے جوڑے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی برائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ تم اپنی شہوت عورتوں کی بجائے مردوں سے پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہو۔ یہ لوگ ہوموسیکشلز تھے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ کسی کو لواطت کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، یہی ان کی سزا ہے۔ اور عورت کے ساتھ دبر سے اپنی حاجت پوری کرنے والا بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ عورتوں کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ فرمایا، اور اس کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ کہنے لگے، اے بستی والو، تم لوگ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، اس لیے کہ یہ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی اس گند میں انہیں پاک بازی انہوں نے تانا بنا دی ان کے لیے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جو ہلاک ہونے والوں کے ساتھ رہ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مخلص نہ تھی ایمان میں۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، تو آپ دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو یاد رکھیں کہ جرم کرنے والا کبھی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ کو اپنے جرم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت کی سزا تو بڑی ہی ہے، اور کچھ کو ساری کی ساری آخرت میں ہی ملے گی۔ لیکن کوئی بھی جرم کرتے وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مجرم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ فرمایا، ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمام پیغمبروں کا پیغام ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، بس تم لوگ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، یعنی ناپ تول میں بھی کم نہ دو، حقوق میں بھی کمی نہ کرو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد پیدا نہ کرو۔ فساد کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو ان کا جائز حق نہیں دیا جاتا۔ فرمایا، اگر تم لوگ مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مومن کے لیے کیا بہتر ہے؟ کہ وہ حقوق ادا کرنے والا ہو، وہ دوسروں کا حق پورا پورا دینے والا ہو۔ اور تم لوگ ہر راستے پہ مت بیٹھا کرو تاکہ لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں، انہیں اس کے راستے سے روکو اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کراتے ہیں تاکہ شکر پیدا ہو اور فرما برداری پیدا ہو۔ جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھ لو کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تمہاری ایک جماعت اس چیز پہ ایمان لے آئی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ
اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اطاعت کی توفیق دے، کیونکہ پیغمبروں کے واقعات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں تاکہ عام لوگوں کے لیے عبرت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہو، اور ہم سب کے لیے اس میں عبرت کیا ہے کہ پیغمبر کی نافرمانی انسان کو ہلاکت سے دوچار کرنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔